سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم مال اور اولاد کے بارے میں بتائیں گے جس کا ذکر قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے، اور آج ہم قرآن پاک کی مختلف صورتوں کی مختلف آیات کا ترجمہ بیان کریں گے۔ اور ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن پر پریس کریں تاکہ اگلی ہر نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے آ سکے۔ تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے۔ اے اہل ایمان، تمہارے مال و جان میں تمہاری آزمائش کی جائے گی، اور تم اہل کتاب سے اور ان لوگوں سے جو مشرک ہیں بہت سی دکھ کی باتیں سنو گے، تو اگر صبر اور پرہیزگاری کرتے رہو گے تو یہ بڑی ہمت کے کام ہیں۔ اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے، اور یہ کہ اللہ کے پاس نیکیوں کا بڑا ثواب ہے۔ کیا یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ جو دنیا میں ان کو مال اور بیٹوں سے مدد دیتے ہیں تو اس سے ان کی بھلائی میں جلدی کر رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ سمجھتے ہی نہیں۔ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تو آزمائش ہے، اور اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے۔ مال اور اولاد اللہ تعالیٰ کی یاد سے تمہیں غافل نہ کر دے۔ اور تمہارا مال اور اولاد ایسی چیز نہیں کہ تم کو ہمارا مقرب بنا دیں۔ ہاں، ہمارا مقرب وہ ہے جو ایمان لایا اور نیک عمل کرتا رہا۔ ایسے ہی لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب دگنا بدلہ ملے گا، اور وہ خاطر جمع سے بالا خانوں میں بیٹھے ہوں گے۔ اے مومنو، تمہارا مال اور اولاد تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، اور جو ایسا کرے گا تو وہ لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی چیز ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ یہ اپنے اہل و عیال میں مست رہتا تھا اور یہ خیال کرتا تھا کہ اللہ کی طرف لوٹ کر نہ جائے گا۔ کیوں نہیں؟ حالانکہ اس کا پروردگار اسے بخوبی دیکھ رہا تھا۔ لوگوں، تم کو مال کی بہت سی طلب نے غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھیں۔ دیکھو تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا، پھر دیکھو تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا۔ دیکھو اگر تم جانتے یعنی یقینی علم رکھتے تو غفلت نہ کرتے۔ تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے، پھر اس کو تم یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے۔ مال و اولاد کا عارضی تعلق موت کے ساتھ ہی ٹوٹ جاتا ہے، اور انسان کو اکیلا اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں سے کفر کیا اور کہنے لگا کہ اگر میں پھر سے زندہ ہوا بھی تو یہی مال اور اولاد مجھے وہاں ملے گا؟ کیا اس نے غیب کی خبر پا لی ہے یا اللہ کے یہاں سے عہد لے لیا ہے؟ ہرگز نہیں، یہ جو کچھ کہتا ہے ہم اس کو لکھتے جاتے اور آہستہ آہستہ عذاب بڑھاتے جاتے ہیں، اور جو چیزیں یہ بتاتا ہے ان کے ہم وارث ہوں گے، اور یہ اکیلا ہمارے سامنے آئے گا۔ مال گن گن کر جمع کرنے والا، جو مال جمع کرتا اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا، ہرگز نہیں، وہ ضرور توڑ پھوڑ دینے والی آگ میں ڈالا جائے گا۔ کثرت مال و دولت اور اولاد کی وجہ سے غرور سخت خو اور اس کے علاوہ بد ذات ہے۔ اس کی سرکشی صرف اس لیے ہے کہ وہ مالدار اور بیٹوں والا ہے۔ مال اور اولاد کا حرص اور اس کی سزا۔ ہمیں اس شخص سے نمٹ لینے دو جس کو ہم نے اکیلا پیدا کیا اور مال کثیر دیا، اور ہر وقت اس کے پاس حاضر رہنے والے بیٹے دیے، اور ہر طرح کے سامان میں وسعت دی۔ ابھی خواہش رکھتا ہے کہ اور زیادہ دیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ یہ ہماری آیتوں کا دشمن رہا، ہم اسے سعود پر چڑھائیں گے۔ بعض جیون ساتھی اور اولاد بھی دشمن ہوتے ہیں۔ اے مومنو، تمہاری عورتوں یعنی رفیق حیات اور اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن بھی ہیں
سو ان سے بچتے رہو. اگر معاف کر دو اور درگزر کرو اور بخش دو تو اللہ بھی بخشنے والا مہربان ہے. ارتکاز دولت یعنی سونا چاندی جمع کرنا. اے ایمان والو، اکثر اہل کتاب کے علماء اور عابد لوگوں کے مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روک دیتے ہیں، اور جو لوگ سونا چاندی کا خزانہ جمع کر رکھتے ہیں اور ان کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، سو آپ ان کو ایک بڑی دردناک سزا کی خبر سنا دیجئے جو کہ اس روز واقع ہوگی کہ اس خزانے کو دوزخ کی آگ میں گرم کیا جائے گا، پھر ان سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور ان کی کروٹوں اور ان کی پشتوں کو داغ دیا جائے گا. یہ وہ ہے جس کو تم نے اپنے لیے جمع کر کے رکھا تھا، سو اب اپنے جمع کرنے کا مزہ چکھو. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک قرآن پاک کے نور سے ہمارے دلوں ہمارے گھروں کو روشن کرے اور ہمیں اسے پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر.